السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ ملک اردن کا شہزادہ سلیم بے حد عقل مند اور بہادر شہزادہ تھا، اور رعایا کا ہمدرد بھی تھا اور غریبوں کا خیال رکھتا تھا۔ اس لیے ملک اردن کے رہنے والے اسے بے حد پسند کرتے تھے۔ شہزادہ سلیم چونکہ 3 بھائیوں سے چھوٹا تھا، اس لیے وہ لاڈلا بھی تھا۔ اس کے تینوں بڑے بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، لیکن شہزادہ سلیم کو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی، اس لیے جو بھی رشتہ ہوتا انکار کر دیتا۔ جبکہ بادشاہ، اس کے بڑے بھائی اور ملک کی رعایا سب یہی چاہتے تھے کہ شہزادہ سلیم شادی کر لے، لیکن شہزادہ سلیم شادی کی بات شروع ہوتے ہی صاف انکار کر دیتا تھا، اس لیے بادشاہ بھی خاموش ہو جاتا تھا۔ ایک روز شہزادہ سلیم اپنے محل کے خاص کمرے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کرنے میں مصروف تھا کہ باتوں کے دوران اس کے ایک دوست وزیر زادہ محمود کے منہ سے ملک صفیان کی شہزادی پری بانو کی بات نکل گئی، تو شہزادے کے سب دوستوں نے پری بانو کی خوبصورتی اور اچھی سیرت کی تعریف شروع کر دی۔ یہ پری بانو کون ہے؟ تم تو سب اس طرح اس کے متعلق باتیں کر رہے ہو جیسے سب اسے اچھی طرح جانتے ہو، جبکہ میں اس کا نام بھی پہلی بار سن رہا ہوں۔ شہزادے سلیم نے حیران ہو کر کہا، آپ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے شہزادی حضور، ورنہ شہزادی بانو کی خوبصورتی کے چرچے تو پوری دنیا میں ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے حسین لڑکی شہزادی پری بانو ہے، اور نہ صرف حسین ہے بلکہ وہ سیرت کے لحاظ سے بھی سب سے اچھی ہے۔ لیکن شہزادی بانو بھی شاید آپ کی طرح شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وزیر زادہ محمود نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو کیا وہ بھی ہماری طرح شادی سے انکار کر دیتی ہے؟ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں شہزادی حضور، وہ انکار نہیں کرتی، بلکہ اس نے ایک شرط لگا رکھی ہے کہ جو اس شرط کو پورا کرے گا شہزادی اسی سے شادی کرے گی، اور یہ شرط ایسی ہے کہ جسے پورا کرنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا۔ وزیر زادہ محمود نے کہا۔ شہزادے نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، شہزادہ حضور، پرستان کا بادشاہ افروز بے حد عقل مند، ایماندار اور عدل اور انصاف کرنے والا بادشاہ ہے۔ شہزادی پری بانو کو بھی بادشاہ افروز بے حد پسند کرتا ہے، کیونکہ شہزادی اس کی بیٹی کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے۔ اس نے یہی شرط لگائی ہے کہ وہ صرف اس شہزادے سے شادی کرے گی جو بادشاہ افروز کے انصاف کو جھوٹا ثابت کرے گا۔ وزیر زادہ محمود نے جواب دیا تو شہزادے کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے وزیر زادہ محمود کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا، شہزادے سلیم نے کہا۔ شہزادہ حضور، شہزادی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مجرم کے خلاف بادشاہ افروز جو فیصلہ دیتا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ انصاف کے عین مطابق ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شہزادہ یہ ثابت کر دے کہ بادشاہ افروز نے غلط فیصلہ دیا ہے تو وہ اس شہزادے کے ساتھ شادی کرے گی، ورنہ نہیں۔ وزیر زادہ محمود نے کہا تو شہزادے نے بے اختیار منہ بنا لیا۔ یہ کیسی شرط ہے؟ یہ تو سراسر حماقت ہے۔ جب بادشاہ افروز غلط فیصلہ ہی نہ کرے گا تو اسے غلط کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ شہزادے نے کہا، یہی تو اصل بات ہے۔ شہزادی پری بانو کا کہنا ہے کہ بعض اوقات بادشاہ افروز انصاف کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، لیکن اس کی غلطی کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے جو یہ بات سمجھ جائے گا وہ انتہائی عقل مند آدمی ہوگا، اور شہزادی بانو ایسے ہی کسی عقل مند سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وزیر زادہ محمود نے کہا، اچھا یہ بات ہے، ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے، غلطی بادشاہ افروز سے بھی ہو سکتی ہے، شہزادے نے کہا، اور پھر دوسری باتیں شروع ہو گئی۔ آخرکار محفل ختم ہو گئی اور شہزادے کے دوست اس سے اجازت لے کر واپس چلے گئے، تو شہزادہ اس بات پر سوچتا رہا۔ سوچتے سوچتے اچانک اسے ایک خیال آیا تو اس نے اپنے شکاری دوستوں کو بلا کر ان کے ساتھ ملک صفیان کے قریبی جنگل میں شکار کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔
دراصل وہ اس شہزادی پری بانو سے خود ملنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں اشتیاق سا پیدا ہو گیا تھا۔ دوسرے روز وہ گھوڑوں پر سوار ملک صفیان روانہ ہو گئے۔ ملک صفیان کے بادشاہ کو جب اطلاع ملی کہ ملک اردن کا شہزادہ سلیم اس کے ملک کی حدود میں واقع جنگل میں شکار کھیلنے آ رہا ہے تو وہ بے حد خوش ہوا، کیونکہ اس نے بھی شہزادہ سلیم کی بہادری اور عقل مندی کی بہت تعریف سن رکھی تھی۔ چنانچہ جب شہزادہ سلیم اپنی شکاری دوستوں کے ساتھ ملک صفیان کی سرحد پر پہنچا تو وہاں بادشاہ اپنے درباریوں سمیت خود اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ شہزادہ اپنے اس استقبال پر بے حد خوش ہوا۔ بادشاہ نے اسے اپنی شاہی محل میں دعوت پر بلایا تو شہزادہ اور بھی خوش ہوا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ دعوت کے دوران شہزادی بانو بھی لازماً موجود ہوگی۔ چنانچہ وہ اپنے دوستوں سمیت شاہی محل میں پہنچ گیا۔ اس کے دوستوں کو تو علیحدہ رکھا گیا، البتہ شہزادہ سلیم کو شاہی محل میں جگہ دی گئی۔ رات کو دعوت پر جب شہزادہ سلیم پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں بادشاہ سفیان اکیلا موجود تھا۔ آؤ بیٹھو شہزادے، بادشاہ نے اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ بے حد شکریہ بادشاہ سلامت، ویسے میں تو سمجھا تھا کہ آپ اپنے درباریوں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس دعوت میں شامل کریں گے۔ شہزادے نے کہا تو بادشاہ بے اختیار مسکرا دیا۔ تمہارا خیال درست تھا، جب میں نے تمہیں دعوت دی تھی اس وقت واقعی میرے ذہن میں یہی بات تھی، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ میں دراصل تمہارے ساتھ خاص گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، جی بہتر، فرمائیے۔ شہزادے نے کہا، شہزادے، میری بیٹی پری بانو کے بارے میں تم نے بھی سنا ہی ہوگا کہ وہ بے حد خوبصورت، عقل مند اور اچھی لڑکی ہے۔ بادشاہ نے کہا تو شہزادہ بادشاہ کے منہ سے یہ بات سن کر چونک پڑا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ شہزادی نے شادی کے لیے کوئی عجیب و غریب شرط لگا رکھی ہے۔ شہزادے نے کہا، ہاں، اس لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ تم سے مل کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ تم شہزادی بانو کے لیے بہترین شوہر ثابت ہوگے، لیکن اصل مسئلہ اس شرط کا ہے، کیا تم یہ شرط پوری کرو گے؟ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اس شرط کے چکر میں کیوں پڑتے ہیں؟ آپ شہزادی کے والد ہیں، اسے سمجھا سکتے ہیں۔ شہزادے نے کہا، وہ اس معاملے میں بے حد ضدی ہے، کسی کی بات نہیں مانتی۔ بادشاہ نے کہا، پھر آپ ایسا کریں کہ پرستان کے بادشاہ سے کہہ کر اس شرط کو پورا کرا دیں۔ شہزادے نے کہا۔ بادشاہ نے چونک کر پوچھا، پرستان کا بادشاہ جان بوجھ کر کوئی غلط فیصلہ کر دے، اس طرح شہزادی کی شرط پوری ہو سکتی ہے؟ شہزادے نے جواب دیا، نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے انصاف کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ درست فیصلہ کرتا ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، پھر اسے کس طرح غلط ثابت کیا جا سکتا ہے؟ پھر تو شہزادی کی شرط پوری نہیں ہو سکتی۔ شہزادے نے کہا، لیکن شہزادی کا دعویٰ ہے کہ وہ ایسا ثابت کر سکتی ہے، اور ایک بار اس نے ایسا کر بھی دکھایا تھا۔ بادشاہ نے کہا تو شہزادہ چونک پڑا۔ اچھا، کیا ہوا تھا؟ مجھے تفصیل سے بتائیں۔ شہزادے نے پوری طرح دلچسپی لیتے ہوئے کہا، پرستان کے ایک دیو نے ایک دوسرے دیو کو لڑائی میں ہلاک کر دیا تھا، جس پر بادشاہ نے اسے مجرم قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنا دی۔ لیکن شہزادی نے بادشاہ پرستان کو بتایا کہ اس نے غلط فیصلہ کیا ہے، کیونکہ یہ دیو قاتل نہیں ہے۔ اور پھر شہزادی نے ثابت کر دیا، کیونکہ مقتول دیو کے جسم پر کئی نشانات تھے، لیکن ایک زخم ایسا تھا جو دل کے قریب تھا، اور یہی سمجھا جا رہا تھا کہ اس زخم کی وجہ سے دیو ہلاک ہوا ہے۔ لیکن شہزادی نے ثابت کر دیا کہ یہ زخم اس دیو کی تلوار کا نہیں ہے جسے سزا دی جا رہی تھی، کیونکہ اس کی تلوار کا ماپ اور تھا اور زخم کا ماپ دوسرا، جبکہ خود مقتول دیو کی تلوار کا ماپ وہی تھا۔ اور شہزادی نے ثابت کر دیا تھا کہ مقتول دیو کی تلوار
اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری تو اس کا دستہ ایک جھاڑی میں پھنس گیا۔ اس سے تلوار سیدھی کھڑی ہو گئی اور پھر مقتول جو اس پر جا گرا تو یہ تلوار اس کے دل میں اتر گئی اور اس طرح وہ ہلاک ہو گیا۔ بادشاہ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑی اور اس نے اپنا فیصلہ بدل کر اس دیو کو صرف لڑائی کرنے کی سزا دی۔ بادشاہ نے کہا، اوہو، اچھا، اب میں سمجھ گیا کہ شہزادی کیا چاہتی ہے۔ یہ واقعی انتہائی عقل مندی کا کام ہے اور یہ کام بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ میں شہزادی سے شادی کرنے کی غرض سے اس کی شرط پوری کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ تاکہ شہزادی کو معلوم ہو سکے کہ صرف وہی عقل مند نہیں ہے اور بھی اس جیسا عقل مند ہو سکتا ہے۔ شہزادے نے کہا تو بادشاہ مسکرا دیا، ٹھیک ہے، کسی طرح بھی کرو، کم از کم شہزادی کی یہ شرط پوری کر دو، پھر چاہے اس سے شادی کرنا یا نہ کرنا یہ تمہاری مرضی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تالی بجائی تو ایک کنیز اندر داخل ہو گئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ شہزادی پری بانوں کو لے آؤ تاکہ وہ ہمارے ساتھ دعوت میں شریک ہو سکیں۔ بادشاہ نے کنیز سے کہا تو کنیز سلام کر کے واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی تو شہزادہ بے اختیار اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے میں انتہائی حیرت تھی کیونکہ واقعی اس نے اس جیسی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ایسا حسن تو اس کے تصور میں بھی نہ تھا۔ یہ شہزادہ سلیم ہے، ملک اردن کا شہزادہ، اور شہزادہ سلیم یہ میری بیٹی شہزادی پری بانو ہے۔ بادشاہ نے ان دونوں کا آپس میں تعارف کراتے ہوئے کہا تو دونوں نے ایک دوسرے کو سر جھکا کر سلام کیا۔ پھر شہزادی بادشاہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ شہزادے کو اب افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بادشاہ سے کیوں کہا کہ وہ شہزادی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ جب سے اس نے شہزادی پری بانو کو دیکھا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی شادی شہزادی پری بانو سے ہی ہو۔ شہزادہ سلیم تمہاری شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہے، بادشاہ نے شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا تو شہزادی بے اختیار چونک پڑی۔ کیوں شہزادے، کیا بادشاہ سلامت درست کہہ رہے ہیں؟ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں، میں آپ کی شرط پوری کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کروں گی، شہزادی نے آہستہ سے کہا اور پھر جلدی سے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کا فقرہ سن کر بادشاہ نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ شہزادی کو بھی شہزادہ سلیم پسند آ گیا ہے، ورنہ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا فقرہ نہ کہا تھا۔ اور شہزادہ سلیم بھی یہ فقرہ سن کر بے حد خوش ہوا کیونکہ اسے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ شہزادی نے اسے پسند کر لیا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے پرستان جانا ہوگا۔ اس کا کیسے بندوبست ہوگا؟ شہزادے نے کہا، میں آپ کو خود پرستان لے جاؤں گی۔ شہزادی نے کہا تو شہزادہ اور بھی خوش ہو گیا، پھر تو میں شکار بعد میں کھیلوں گا، پہلے شہزادی کی شرط پوری کروں گا۔ شہزادے نے کہا، لیکن شہزادے حضور، یہ بات سن لیں کہ بادشاہ افروز کا فیصلہ اگر آپ غلط ثابت نہ کر سکے تو وہ اسے اپنی توہین سمجھے گا اور آپ کو سزا دے دے گا۔ شہزادی نے کہا، مجھے منظور ہے، شہزادے نے جواب دیتے ہوئے شہزادی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے روز شہزادے نے اپنے شکاری ساتھیوں کو واپس بھیج دیا اور خود وہ شہزادی پری بانو کے ساتھ ملک پرستان روانہ ہو گیا، اور وہ ایک ہفتے کے سفر کے بعد ملک پرستان پہنچ گئے جو بلند و بالا پہاڑوں پر واقع تھا، اور وہاں ویسے تو کوئی آدمزاد نہ جا سکتا تھا کیونکہ وہاں دیو اور پریاں رہتی تھی، لیکن بادشاہ کی خاص اجازت سے آدمزاد وہاں جا سکتے تھے، اور کیونکہ شہزادی پری بانو ساتھ تھی اس لیے شہزادہ سلیم کو بھی وہاں داخل ہونے کی اجازت مل گئی اور بادشاہ نے انہیں اپنا مہمان بنا لیا۔
بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ شہزادہ سلیم شہزادی پری بانو کی شرط پوری کرنے آیا ہے تو بے حد حیران ہوا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم ہمارے فیصلے کو غلط ثابت کر سکو گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنا ہر فیصلہ انتہائی سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ بادشاہ فیروز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جو فیصلے آپ درست طور پر کریں گے بادشاہ سلامت، وہ تو درست ہی ہوں گے، انہیں تو غلط نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، پھر اس غلطی کی نشاندہی میں کروں گا۔ شہزادے نے کہا تو بادشاہ مسکرا دیا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ہفتے میں ایک بار عدالت لگاتا ہوں، تم وہاں موجود رہنا، پھر دیکھنا کہ میں کیسے فیصلہ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو شہزادے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 4 روز بعد بادشاہ نے عدالت کرنی تھی۔ وہ دن ابھی دور تھا، اس لیے شہزادے نے سوچا کہ اس کے دوران وہ پرستان کی سیر کر لے۔ چنانچہ وہ اکیلا ہی سیر کے لیے نکل گیا۔ چنانچہ تمام پرستان کو معلوم تھا کہ شہزادہ سلیم مہمان ہے، اس لیے ہر جگہ اس کی خوش دلی سے استقبال کیا جاتا رہا۔ ایک روز شہزادہ گھومتے پھرتے دور نکل گیا۔ یہ انتہائی خطرناک پہاڑی علاقہ تھا۔ ایک جگہ جب شہزادہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھیل رہا تھا۔ بچہ چھوٹا تھا اور یہ جگہ انتہائی خطرناک تھی۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا تاکہ بچے کو وہاں سے اٹھا لے کہ بچہ اسے دیکھ کر ڈر گیا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹا تو بلندی سے نیچے جا گرا اور ہلاک ہو گیا۔ ارد گرد کے دیوں اور پریوں نے یہی سمجھا کہ شہزادے نے بچے کو خود اٹھا کر نیچے پھینک دیا، اس لیے ان سب نے شہزادے سلیم کو پکڑ لیا۔ شہزادے نے لاکھ ان سے کہا کہ اس نے ایسا نہیں کیا، لیکن کوئی اس کی بات نہ مان رہا تھا۔ 2 دیوں اور ایک پری نے تو باقاعدہ گواہی دی کہ شہزادے نے ان کے سامنے بچے کو خود اٹھا کر پہاڑی کے نیچے پھینک دیا ہے۔ چنانچہ اس علاقے کے حاکم نے شہزادے کو باقاعدہ گرفتار کر کے اس کے ہاتھوں پیروں میں زنجیریں پہنا دی اور حکم دے دیا کہ شہزادے کو بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ خبر پرستان تک بھی پہنچ گئی اور شہزادی پری بانو تک بھی، لیکن وہ مجبور تھے کہ اب سوائے انتظار کے اور کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ شہزادے کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ پھر جس روز عدالت تھی، اس روز شہزادے کو قید سے نکالا گیا اور اسی طرح زنجیروں میں جکڑ کر عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں ایک جگہ اونچی کرسی بنی ہوئی تھی۔ کرسی کے نیچے کئی سوریاں بھی تھی۔ اس کرسی کے پیچھے نیلے رنگ کا بڑا سا نشان تھا جس کے اندر سرخ رنگ کی جالی سی بنی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نشان کے اوپر چھت تک ایک اور نشان تھا جیسے کسی لمبوترے چہرے والے جانور کا منہ ہو جس کا منہ کھلا ہوا ہو۔ اس منہ کے اندرونی حصے میں سرخ تھا۔ بادشاہ فیروز اس کرسی پر سبز رنگ کا لباس پہن کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے لباس کے سامنے والے حصے میں پیلے رنگ کی ایک انسانی کھوپڑی اور ساتھ ہی پٹیاں بنی ہوئی تھی۔ یہ پرستان کا خاص نشان تھا جسے انصاف کا نشان کہا جاتا تھا۔ شہزادی بانو بھی وہاں موجود تھی۔ پری بانو نے اپنے سر پر اپنا مخصوص نوکدار سونے جواہرات کا بنا ہوا تاج پہنا ہوا تھا۔ ادھر شہزادے کے ہاتھ میں بندھی ہوئی زنجیریں اس کے گلے میں باندھ دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کے پیروں میں بھی زنجیریں تھیں اور اسے لا کر آخری سیڑھیوں پر بٹھا دیا گیا تھا۔ پھر بادشاہ فیروز نے عدالت کی کارروائی شروع کر دی۔ اس علاقے کے حاکم نے پیش آنے والا سارا واقعہ سنایا۔ پھر 2 دیو اور ایک پری گواہوں کے طور پر حاضر ہوئے اور انہوں نے شہادت دی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے شہزادے کو بچہ اٹھا کر نیچے پھینکتے ہوئے دیکھا ہے، اور انہوں نے شہادت دی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے شہزادے کو بچہ اٹھا کر نیچے پھینکتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سارے واقعات سن کر شہزادی بانو کے چہرے پر بھی مایوسی کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اسے بھی یقین آ گیا تھا کہ شہزادہ نادانگی میں
ایک بڑا جرم کر بیٹھا ہے اور اب اسے لازماً موت کی سزا سنا دی جائے گی۔ شہزادہ سلیم، تم ہمارے مہمان بھی ہو، لیکن یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ ہم اسے کسی صورت بھی معاف نہیں کر سکتے۔ البتہ ہم انصاف کریں گے۔ تم نے شہادتیں سن لی ہیں، اب بتاؤ تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ افروز نے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، میں اپنی صفائی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، میں بے گناہ ہوں، میرے بچے سے کوئی دشمنی نہ تھی اور نہ بچے کے والدین سے، اور نہ اس سے پہلے میں اس بچے کو جانتا تھا اور نہ اس کے والدین کو۔ میں نے خود آگے بڑھ کر بچے کو بچانا چاہا، لیکن وہ ڈر کے پیچھے ہٹا اور نیچے جا گرا۔ شہزادے نے بیان دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ گواہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ حالانکہ ہمارے ملک میں جھوٹ بولنے والوں کو انتہائی سخت سزا دی جاتی ہے، اور خاص طور پر جھوٹی گواہی دینے والے کے تو جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، یہ ان سے پوچھیں بادشاہ سلامت کہ انہوں نے یہ جھوٹا بیان کیوں دیا ہے۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے ایسا جھوٹا بیان کیوں دیا ہے۔ شہزادے نے کہا، ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم نے جھوٹا بیان نہیں دیا بلکہ سچ بولا ہے۔ اس لڑکے نے شہزادے کی طرف منہ چڑھایا تھا، وہ بے حد شرارتی تھا، اس لیے شہزادے نے غصے میں آ کر اس لڑکے کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ ایک گواہ نے کہا تو شہزادے کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات گہرے ہو گئے۔ اب اصل بات سامنے آ گئی تھی کہ شہزادے نے بچوں کو کیوں ہلاک کیا ہے۔ ہمارا انصاف کہتا ہے کہ شہزادہ مجرم ہے، اس لیے ہم شہزادے کو موت کی سزا دیتے ہیں۔ بادشاہ نے ہاتھ اونچا کر کے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے فیصلہ سنا دیا ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے اس فیصلے کو غلط ثابت کر دوں تاکہ میری جان بھی بچ جائے اور شہزادی پری بانو کی شرط بھی پوری کر سکوں؟ شہزادہ سلیم نے موزبانہ لہجے میں کہا، ہاں، اس کی ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، لیکن تمہیں ایک مقرر مہلت مل سکتی ہے۔ بولو، کتنی مہلت چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، صرف 10 دن کی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے قید خانے میں نہ ڈالا جائے۔ ظاہر ہے میں آپ کے ملک سے فرار تو نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے چھوڑ دیا جائے۔ 10 روز کے بعد میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ شہزادے نے کہا، کیا شہزادی پری بانو اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ شہزادہ فرار نہیں ہوگا؟ بادشاہ نے شہزادی پری بانو سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں بادشاہ سلامت، میں ضمانت دیتی ہوں۔ شہزادی پری بانو نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو بادشاہ نے شہزادے کو نہ صرف مہلت دی بلکہ اسے زنجیروں سے بھی آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ کے حکم پر شہزادے کی زنجیریں کھول دی گئی اور شہزادہ بادشاہ کو سلام کر کے عدالت سے باہر آ گیا۔ شہزادی پری بانو بھی اس کے پیچھے عدالت سے باہر آ گئی۔ کیا واقعی تم بادشاہ کے فیصلے کو غلط ثابت کرو گے؟ شہزادے، کیا واقعی تم نے یہ جرم نہیں کیا؟ شہزادی پری بانو نے شہزادہ سلیم سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں شہزادی پری بانو، میں واقعی بے گناہ ہوں اور میں اپنی بے گناہی ثابت کروں گا۔ شہزادے نے جواب دیا تو شہزادی نے اس کے حق میں دعا کی، کیونکہ اب شہزادہ مجرم تھا، اس لیے اب وہ شاہی محل میں نہ رہ سکتا تھا، اس لیے اسے باہر بنے ہوئے مہمان خانے میں جگہ دے دی گئی۔ شہزادہ ایک روز وہیں رہا اور سوچتا رہا کہ آخر وہ کس طرح اپنی بے گناہی ثابت کرے۔ پھر اچانک اسے خیال آیا تو وہ دوسرے روز مہمان خانے سے نکلا اور اسی جگہ پہنچ گیا جہاں یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس نے اس پہاڑی کا اچھی طرح معائنہ کیا، پھر اس نے وہ جگہ دیکھی جہاں گواہوں نے کہا تھا کہ وہ کھڑے تھے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بچے کے والدین سے بھی ملا اور پھر اس علاقے کے حاکم سے بھی۔ بچے کے والدین تو اسے مجرم سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے تو اس سے بات نہ کی، لیکن ان کا ایک ہمسایہ شہزادے کو ایک طرف لے گیا۔ شہزادہ حضور، آپ واقعی بے گناہ ہیں، آپ کے خلاف باقاعدہ سازش کی گئی ہے، اس ہمسائے نے کہا۔ تو شہزادہ چونک پڑا، وہ کیسے؟ تفصیل بتاؤ۔ شہزادے نے کہا،
شہزادہ حضور، وہ لڑکا جو ہلاک ہوا ہے وہ جس جگہ موجود تھا وہاں اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ وہ بھی وہاں کھڑا رہے، اور آپ بھی، اور اس کے قریب بھی جگہ نہیں ہے جس جگہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ وہاں سے وہ جگہ اتنی دور ہے کہ آپ کے ہاتھ اس بچے تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس ہمسائے نے کہا تو شہزادہ اس کی بات سن کر بے حد خوش ہوا۔ یہ بات میں نے بھی سوچی تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان دو دیووں اور ایک پری نے جھوٹی گواہی کیوں دی ہے؟ یہ تو اصل سازش تھی۔ یہ دونوں دیو اور یہ پری تینوں آدم ذات سے بے حد نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کو ایک آدم ذات جادوگر نے ہلاک کر دیا تھا، اور یہاں کے سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ اس ہمسائے نے کہا تو شہزادہ اصل بات سمجھ گیا۔ اس نے اس ہمسائے کا شکریہ ادا کیا اور واپس اس پہاڑی پر آ گیا۔ اس بار اس نے اچھی طرح اس ساری پہاڑی کو گھوم پھر کر جائزہ لیا، اور جب اسے پوری طرح اطمینان ہو گیا تو واپس چلا گیا، اور پھر اس نے شہزادی پری بانو کو بلا کر اس کے ذریعے بادشاہ اس جگہ پر آ جائیں جہاں یہ واردات ہوئی ہے تو وہ فیصلے کو آسانی سے غلط ثابت کر سکتا ہے۔ بادشاہ کو جب یہ پیغام ملا تو بادشاہ رضامند ہو گیا، چنانچہ دوسرے روز وہ درباریوں اور شہزادی پری بانو سمیت وہاں پہنچ گیا۔ پھر شہزادی کی درخواست پر ان گواہوں کو وہیں کھڑا کیا گیا جہاں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کھڑے تھے، اور انہوں نے شہزادے کو آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس نے بچے کو اٹھا کر نیچے پھینکا تھا۔ بادشاہ سلامت، اب آپ ان کی جگہ خود کھڑے ہو کر دیکھیں کہ آپ کو وہ جگہ نظر آتی ہے۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا تو بادشاہ باری باری ان گواہوں کی جگہ پر کھڑا ہوا، اور اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ تینوں جگہوں سے وہ جگہ نظر نہ آتی تھی۔ درمیان میں دوسری پہاڑی چوٹیاں اور چٹانیں آ جاتی تھی۔ پھر شہزادہ بادشاہ اور پری بانو کو اس پہاڑی چوٹی پر لے گیا جہاں بچہ موجود تھا۔ اب دیکھیے بادشاہ سلامت، یہ جگہ اتنی تنگ ہے کہ بچہ اور میں بیک وقت یہاں کھڑا نہیں ہو سکتے، اور جو قریب ترین جگہ ہے جہاں میں کھڑا ہو کر یہ کام کر سکتا تھا وہ اتنے فاصلے پر ہے کہ میرے دونوں ہاتھ اس جگہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ خاص نشانی بچے کے ایک بازو میں لوہے کا بڑا سا کڑا تھا، نیچے گرتے ہوئے اس کڑے کے نشان پڑ گئے ہیں، اور یہ نشان بتا رہے ہیں کہ لڑکا خود گرا ہے، ورنہ اگر میں اسے اٹھا کر پھینکتا تو یہ نشان ہی نہ پڑتے۔ شہزادے نے کہا تو بادشاہ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تمہاری بات درست ہے، یہ نشانات اور یہ جگہ بتا رہی ہے کہ تم نے واقعی یہ جرم نہیں کیا، میں نے فیصلہ غلط کیا ہے، اور گواہوں کو بھی یہ جگہ نظر نہیں آ سکتی، پھر انہوں نے جھوٹی گواہی کیوں دی ہے؟ بادشاہ نے کہا تو شہزادے نے اسے بتایا کہ چونکہ ان کے بچے کسی آدم ذات جادوگر نے ہلاک کر دیے تھے، اس لیے انہیں آدم ذات سے نفرت ہے۔ اس نفرت کی بنا پر انہوں نے یہ جھوٹی گواہی دی ہے۔ پھر گواہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا، اور بادشاہ نے اپنا فیصلہ غلط ہونے کا اعلان کر دیا، اور شہزادے کو رہا کر دیا گیا، اور ان جھوٹے گواہوں کو موت کی سزا دی گئی۔ دے دی گئی۔ شہزادی پری بانو شہزادے سلیم کی عقل مندی سے بے حد خوش ہوئی، اس کی شرط بھی پوری ہو گئی تھی، چنانچہ وہ واپس اپنے ملک آ گئے، اور پھر ان دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔